اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ گزشتہ درود شریف کی ہماری نشست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے کچھ اعمال بزرگان دین نے لکھے ہیں، کچھ درود شریف کے صیغے تفصیل سے بیان کیے گئے تھے۔ اس میں ایک عزیزم ہمارے نعمان اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے بھی ایک جمع کیا اذکار والے میں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے عمل کا۔ یہ 537 نمبر صفحے پہ جو ہماری کتاب اذکار صباح و مساء جو ہے اس کے اوپر ہے، اور عزیز محمود پروفیسر صاحب نے اس کو کاپی کر کے بھی سارے اس پہ اس کو شائع کیا تھا، جتنے بھی سوشل میڈیا کے ہیں اسی کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو تنبیہ کی ہے بزرگان دین نے تو اس کو بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے عمل۔ حضرت شیخ شعرانی اپنی کتاب طبقات الاخیار میں حضرت محمد بن ابی مواہب شاذلی سے نقل فرماتے ہوئے لکھا ہے، یہ ہمارے مراکش و مغرب کے علاقے کے بزرگان دین ہیں، ان کے بڑے صحابہ کرام لوگ گزرے ہیں، انہی کے واقعات ہیں کہ ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کے لیے ایک مختصر مگر جامع مندرجہ ذیل عمل ارشاد فرمایا تھا۔ جس طرح عزیزم نے ہمارے یہاں عربوں میں جو سلطان العادل کے نام سے جو حضرت محمود غزنوی رحمہ اللہ کا جو ہے درود شریف ہے، تو یہ سارے ان اکابرین جو بڑے مقبولین سے تھے ان کو خوابوں میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال تعلیم فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کے لیے ایک مختصر مگر جامع مندرجہ ذیل عمل ارشاد فرمایا تھا، تو آپ نے مذکورہ عمل کو 80 سے زیادہ افراد کو بتایا، اور ان سب کو آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ عمل یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 5 دفعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 مرتبہ، علم بحق محمد ارنی وجہ محمد حالاً و معالاً، یہ 5 مرتبہ۔ یہ سوتے وقت اس کو عمل کریں، باوضو ہو کے سوئیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شرف سے ہمیں نوازیں گے۔ اس کا جو ہے یہ مختصر سا عمل ہے جو ہمارے بزرگوں نے کا ہے، اس کو بھی وال پہ بھی ڈال دیے ہے، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اپنے حضرات کی حضرت تنبیہ کے طور پہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جانا بڑی سعادت ہے، لیکن 2 امر قابل لحاظ ہیں۔ اول وہ جس کو حضرت تھانوی نور المرکزی نشر طیب میں تحریر فرمائے، یہ بڑی مارکۃ الآراء کتابیں ہیں، حضرت کی کوئی بھی تصنیف ایسے نہیں ہے کہ جو مارکۃ الآراء نہ ہو جی۔ جمال قرآن سے لے کے بیان قرآن تک یہ سارا سفر حضرت نے سارے علوم کا بڑی تفسیر سے امت کے اوپر احسان عظیم کر کے گئے ہیں، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے۔ تو سیرت کے اوپر نشر طیب، اور یہ اس زمانے میں تھی کہ جب حضرت نے لکھنی شروع کی تھی کہ طاعون کا
عالمی مرض تھا کہ ہر علاقے میں بہت، جیسے کہ آج کل کورونا ہے، اس زمانے میں حضرت نے لکھنی شروع کی تھی، اور اس کے ہر صفحے پہ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک خیر خلق کلہم، یہ تحریر فرماتے تھے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے تو مجھے اتفاقاً اس کا یہ ہوتا تھا، اور پھر اعتقاداً ہو گیا کہ اسی کی برکت سے اللہ پاک نے ان کے علاقے سے اس وبا کو اور پینڈیمک کو عالم سے ختم کیا۔ بندہ جب کراچی میں پہنچا تو ہمارے جنیجو صاحب اس کے ایکسپرٹ ہیں ان امراض کے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے سارے جو ہے جو جتنے بھی حال احوال ہیں اور گراؤنڈ ریالٹیز ہیں انڈیا کی اور ہماری ایک جیسی ہیں، لیکن ہم کیوں بچے رہے اور وہ کیوں مبتلا ہوئے، حالانکہ ڈاکٹر تھے۔ میں نے کہا مجھے تو اور سمجھ نہیں آتی، جب یہ پینڈیمک شروع ہوا تو ہم نے حضرت کی اس کتاب کا اور یہی درود شریف کی مجالس جو آج ہمارے 54 نشتے، اس کو باقاعدگی سے شروع کیا ان اکابرین کی اتباع میں کہ اللہ ان وباؤں کو ہمارے بلاد سے اور امت اسلام سے دور کرے۔ تو وہ حضرت کے جیسے ہو رہی تھی، تو اس کی اتباع میں ہم لوگ نے ہر مجلس میں شروع میں آخر میں یا ربی صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک خیر خلق کلہم، تو یہ ہم پڑھتے رہے۔ اور کئی موقعوں پہ یہ آزمودہ ہے جی، جبکہ پاکستان میں بہت زیادہ قتل عام ہو رہا تھا، آپس میں بھی جھگڑوں کا سول وار کا خطرہ ہو گیا تھا۔ اس وقت میں چترال میں تھا، اور وہیں سے شروعات تھی سوات وغیرہ کی، اور بڑی لمبی داستان ہے۔ میں نے وہاں پہ بڑا وہ کر دیا تھا، بیان دیا تھا، اور وہاں دوستوں کو کہا تھا کہ دیکھو چترال اتنا پرامن علاقہ ہے کہ اس میں صرف 1948 میں صرف ایک قتل ہوا ہے، پھر کوئی قتل کے واقعہ نہیں ہوا۔ تو ہم اس پرامن علاقے کو خانہ جنگی کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ تو کئی چیزیں ہوئی تھی، مہتر اللہ ان لوگوں کی عمروں میں برکت دے۔ یہ جو جب چترال اسٹیٹ تھی تو اس کے حکمران تھے، وہ بھی لاہور سے آئے ہوئے تھے، تو ان سے میں نے کچھ گزارشیں کی جس کا بڑا اثر ہوا تھا، اور وہ علاقہ الحمدللہ ان حالات میں بھی بالکل محفوظ رہا چترال۔ تو وہاں سے ہم نے شروع کیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اس خانہ جنگی کے ماحول کو ختم فرمائے۔ جب میں وہاں سے شیرگڑھ پہنچا، ہمارے بزرگ تھے مولانا محمد احمد صاحب، بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے، اللہ ان کی درجات بلند کرے۔ ہر سال وہ رمضان مبارک میں پہلے رمضان سے پہلے تشریف لے آتے تھے، 6 شوال تک رہتے تھے۔ ہمارے ضیاء الاسلام صاحب آئی اسپیشلسٹ ہیں جو ان کی خدمت میں خادم بن کے آتے تھے، اور اسی زمانے میں ہمارے سلیم الرحمان وغیرہ اور سلیم انڈسٹری، اور آج کل بیٹا ہمارا فیصل سلیم ان کا سینیٹر ہے، یہ سارے اس وقت وہاں پہ جمع ہوتے تھے۔ تو ہمارا اس طرح سفر ہوتا تھا، تو ہمیشہ حضرت سے کے سامنے دعا اور توجہ کے لیے ہم حاضر ہوتے تھے شیرگڑھ میں۔ تو وہاں ہمارے نوجوانوں کا وفد آ چکا تھا، مولانا عبدالباقی اس وقت ان کے وزیر تعلیم تھے جو طالبان کی سیٹ اپ تھی، انہوں نے اپنی قیادت کا سلام بھی پہنچایا اور کہا کہ حضرت ہماری قیادت آپ کے اس دورے پہ خوش ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں، لیکن آپ کو صرف اطمینان دلانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے کہ ہم لوگ اس سارے واقعے میں ہمارا کوئی دخل مداخلت نہیں ہے۔ پاکستان کو ہم ایک اسلامی سلطنت سمجھتے ہیں، اور اس کی ہر چیز کی حفاظت کا ہم لوگ فریضہ سمجھتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں کہ کون ہیں، کیا بلائیں ہیں جو پاکستان میں یہ تخریب کاری کر رہے ہیں۔
لیکن ہم اپنی برات اور آپ کی تسلی کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ تو اس پہ ان حضرات کا اللہ تعالیٰ ان کی اور ہم سب کی حفاظت پھر مسلمانوں اس میں اس کا بڑا دخل ہے، تو اسی کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔